الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ہمارے پاس اس باب کی حدیث کل ہم نے جو آخری پڑھی تھی وہ حدیث نمبر 7 تھی، اور آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 8 جو ہے اس سے آغاز کریں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مبرات من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا منا انسان مسحہ بیمینہ ثم قال اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کانا یہ استمرار کے لیے ہے، یعنی متعدد بار اور کئی بار ایسا ہوا، ایک دفعہ نہیں، آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اذا اشتکا منا، جب بیمار ہوتا، اشتکا یشتکی کا معنی شکوا کرنا بھی ہوتا ہے اور بیمار ہونا بھی ہوتا ہے تو جب بیمار ہوتا ہم میں سے انسان، کوئی بھی انسان، مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، تو مسحہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے چھوتے۔ اگر وہ عورت ہے اور آپ کی محرم ہے تو آپ اس کو دم کر سکتے ہیں، یہاں مراد وہ ہے انسان۔ ویسے تو مراد عام انسان، یعنی اس کے اندر سارے آتے ہیں، لیکن جن کو ہاتھ کے ساتھ مس کر کے دم کرنا جائز ہے وہ مراد ہے۔ جب بیمار ہوتا ہم میں سے کوئی انسان، مسحہ تو آپ اس کو چھوتے اپنے دائیں ہاتھ سے، بیمینی ہی، اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے یا دایاں ہاتھ پھیرتے۔ ثم قالا، پھر آپ یہ پڑھتے، اذهب الباس۔ اذهب، یہ اذهب یذهب، اذهاب باب افعال سے ہے، اکرم یکرم اکرام سے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو لے جانا، کسی چیز کو لے جانا، اور ذهب یذهب کا معنی خود جانا۔ اور اگر جو ہے وہ کسی کو لے جانا ہو تو اس کے لیے اذهب ذهب به بھی کہہ سکتے ہیں، ذهب به، اتا به، اسی طرح جو ہے وہ اکلا به، اس کے ساتھ کھایا، اسی طرح صلی بہم، صلی وصلی بہم۔ تو اذهب الباس، لے جا، الباس شدت کو، بیماری کو، دکھ کو، پریشانی کو، رب الناس ای یا رب الناس، یا رب الناس، اصل میں یہاں یا حرف ندا محذوف ہے، اصل میں یا رب الناس اذهب الباس، کہ اے لوگوں کے رب لے جا اس شدت کو، اس بیماری کو، اس پریشانی کو۔ لیکن رب الناس کو مؤخر کیا ہے اور اذهب الباس کو مقدم کیا ہے اہمیت کی وجہ سے۔ اہمیت کیا ہے کہ اے اللہ اس بیماری کی شدت کو یا اس پریشانی کو یا اس دکھ کو ختم کر دے، یہ مطلب ہے، ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے، اس کی شدید حاجت ہے۔ تو اہمیت کے پیش نظر رب الناس کو مؤخر کر دیا ہے، اذهب الباس کو مقدم کر دیا ہے، کس چیز کی ہمارے ہاں بڑی اہمیت ہے، وگرنہ اصل عبارت ہے یا رب الناس اذهب الباس، کہ اے لوگوں کے رب، اذهب لے جا، الباس شدت کو، بیماری کو، پریشانی کو، وشفی اور شفا دے، انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جب مبتدا کے بعد خبر جو ہے اس پر الف لام داخل ہو جائے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے، یا اس کو معرفہ بنا کر پیش کیا جائے، یا خبر جب معرفہ ہو مبتدا کے بعد تو وہ حصر کا فائدہ دیتی، وہ حصر کا فائدہ دیتی۔ حصر کا معنی حکم کو کسی پر خاص کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے اور شفا دے، انت صرف تو ہی شفا دینے والا ہے، صرف تو ہی شفا دینے والا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو الف لام جو الشافی پر آیا ہے یہ معرفہ کے لیے ہے، اور یہ خبر ہے انتا کی، انتا مبتدا ہے، لیکن اس نے فائدہ کیا دیا؟ حصر کا فائدہ دیا۔ گویا کہ آپ تمام غیر اللہ سے اپنی امید کاٹ کر
منقطع کر کے امید اللہ پر لگا رہے ہیں، اور یہ دعا ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ وشفی اور شفا دے، انت شافی، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مریض کو دوائی لینا یا ڈاکٹر کا دوائی دینا یا علاج کرنا یہ کافی نہیں ہے، یہ تو ایک سبب ہے، وگرنہ اصل اس کو کارگر بنانے والا، اصل اس کو مؤثر بنانے والا، اصل اس میں تاثیر ڈالنے والا ہے اللہ، وہ تو ہے۔ یعنی میری کوئی اور امید نہیں، کوئی اور کسی سے میری کسی پر میری جو ہے وہ امید نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی تعلق ہے سوائے تیرے۔ اور جب انسان اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ تمام تر اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے اے اللہ تو ہی میرا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سنتا ہے۔ اور دعا کے اندر یہ مطلوب ہے، اور توکل اور یقین کا مطلب بھی یہی ہے۔ وشفی، شفا دے، انت شافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ انت شافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ شفا دینے والا نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس نے حسر کا فائدہ دیا، اس نے کیا فائدہ دیا؟ حسر کا فائدہ دیا۔ اس کے بعد لا شفا، نہیں ہے شفا، الا شفاؤ کا، مگر تیری ہی شفا۔ شفا ان، ایسی شفا، لا یغادر، سقمن بھی پڑھ سکتے ہیں، سقمن بھی پڑھ سکتے ہیں، معنی ایک ہے کہ جو نہیں چھوڑتی، لا یغادر نہیں باقی رکھتی، نہیں چھوڑتی، سقمن کسی بھی بیماری کو۔ اور یہ سقمن یہ نکرہ لایا گیا ہے، اور تنوین جو ہے تنوین تقلیل ہے، یہ تنوین جو ہے یہ تنوین تقلیل ہے، اور تنوین تقلیل کا معنی یہ ہے کہ یہ قلت کا فائدہ دیتی ہے، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ معمولی سی بیماری بھی اس کو نہیں چھوڑتی تیری شفا۔ اے اللہ، جس کو تو شفا دے دیتا ہے تو اس کے بعد معمولی شفا بھی نہیں۔ اور اس میں بلاغت ہے، بلاغت یہ ہے کہ بعض دفعہ بیماری تو چلی جاتی ہے لیکن اس بیماری کے اثرات باقی رہتے ہیں، اور بعض دفعہ بیماری جب جاتی ہے تو اس کے بعد ایک دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے، پھر تیسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اے اللہ، بیماری بھی ختم کر دے اور اس بیماری کے اثرات بھی ختم کر دے، مستقبل کے اندر بھی کوئی اور دوسری بیماری نہ آئے، مستقبل کے اندر بھی کوئی دوسری بیماری جو ہے وہ نہ آئے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ بلاغت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ اے اللہ تیری شفا جو ہے ایسی شفا دے، شفا ان، ایسی شفا، لا یغادر سقما، کہ جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے، یعنی چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، معمولی ہو یا زیادہ ہو، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، اے اللہ ہر قسم کی بیماری جو ہے اس کو دور کر دے اور اس کو رفع کر دے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اس حدیث کے اندر، حدیث متفق علیہ ہے، اس حدیث کے اندر ایک تو یہ مذکورہ دعا کے ساتھ دم کرنے اور مریض کے لیے دعا کرنے کے مستحب ہونے کا بیان ہے کہ یہ سنت اور یہ مشروع ہے کہ بیمار آدمی کو جو ہے دم کیا جائے، اور اس پر ہاتھ رکھنا یہ برکت کے لیے یا تو تھا، یا پھر اس لیے کہ اس کی بیماری کی نوعیت کا اندازہ لگایا جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جو ہے وہ برکت، اور اس سے برکت حاصل کی جاتی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس سے برکت جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کرتے تھے، صحابہ کرام، صحابہ کرام اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ لہذا ایک تو یہ ہے کہ یہ دعا جامع معنی ہے، کیونکہ اس دعا کے اندر مریض کے لیے مطلق شفا کی دعا ہے، مطلق شفا کی، اور مطلق شفا کا مطلب ہر بیماری سے شفا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، حتیٰ کہ یہ دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بیماری کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ان کو بھی باقی نہ چھوڑے، اللہ اس بیماری کے اثرات جو ہیں وہ بھی نہ چھوڑے۔ اور بعض دفعہ ایک بیماری جانے کے بعد اور بیماریاں وہ جو ہے وہ آتی ہیں، تو اس میں یہ دعا کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ ہر قسم کی بیماری جو اب ہے وہ بھی جو بعد میں آنے والی ہے، اللہ اس کو بھی دور کر دے اور رفع کر دے، ایسی شفا دے مریض کو، ایسی شفا دے مریض کو کہ کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوائی اور علاج کو کارگر کرنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس کے اندر نہ ڈاکٹر کا کوئی کمال ہے نہ اس کی دوائی کا کوئی کمال ہے، اس میں اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس دعا کو چاہے اللہ تعالیٰ شفا بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مؤثر بنا دے۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، یہ بڑا اہم فائدہ ہے،
یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دعا حمد و ثنا کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، دعا حمد و ثنا کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ دعا ہے، لیکن اس دعا کے اندر کوئی حمد و ثنا ہے؟ ہاں جی بتائیے، اس دعا کے اندر حمد و ثنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے؟ نہیں استاد محترم۔ تو یہ دلیل ہے کہ دعا کے اندر حمد و ثنا یا صلاۃ و سلام یعنی درود و سلام یہ واجب نہیں، یہ واجب نہیں، یہ ادب ہے۔ یہ ادب ہے کہ ہم جب دعا کریں تو دعا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کریں، حمد و ثنا کے بعد ہم جو ہے وہ درود و سلام بھیجیں، اس کے بعد ہم اپنی دعا کریں۔ لیکن اس کے بغیر بھی دعا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ مناسبت جو ہے، یہ مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ حمد و ثنا اور درود و سلام نہ ہو، کیونکہ یہاں مریض کو حوصلہ دینا اور مریض کے لیے دعا کرنا، اور مریض جو ہے وہ پریشانی شدت میں ہے، آپ وہاں خطبہ پڑھنا شروع کر دیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور پھر آگے مریض اتنی دیر میں بے چین ہو جائے گا، مریض کہے گا یہ کیا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے مناسبت اور موقع اور محل جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان چیزوں کے بغیر یہاں دعا کی جائے۔ اور میں نے کہا ادھی بالباس کو مقدم کیا ہے اہمیت کی وجہ سے، وگرنہ اصل ہے رب الناس ادھی بالباس، رب الناس ادھی بالباس۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جب مریض کے لیے مرض گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے، تو پھر اس کے لیے دعا کیوں کی جا رہی کہ اللہ اس کو شفا دے دے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہوتے ہی اس کے لیے اجر ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ بات فائدہ نوٹ فرما لیں کہ بیمار ہوتے ہی اس کے لیے اس بیماری سے جو اللہ نے اس کو فائدہ دینا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے متصل بعد بیمار ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو گناہ معاف کرنے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، جو آپ کے درجات بلند کرنے تھے وہ درجات بھی اللہ بلند کر دیتا ہے۔ اب جیسے جیسے مرض جو ہے وہ طویل ہوگا اور آپ اس پہ صبر کریں گے، آپ کا اجر بڑھتا جائے گا، یہ اصل وجہ ہے۔ یعنی بیماری پر مومن کا اجر لازم ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب وہ صبر کرتا ہے ثواب کی نیت سے، پھر وہ اجر بڑھتا رہتا ہے، پھر وہ اجر بڑھتا رہتا ہے مزید، یہ آپ سمجھے پلس ہے، ایکسٹرا ہے۔ جب بیمار ہوئے تو بیماری سے آپ کے گناہ بخشے گئے، آپ کے درجات بلند ہو گئے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں، آپ اس پہ یعنی آپ سمجھیں کہ احتساب اور صبر سے چلتے ہیں، تو مزید آپ کو ایکسٹرا اجر ملے گا، زائد اجر ملے گا، یہ اصل میں ہے، جیسے بعض علماء نے ذکر کیا ہے۔ لہذا اب جب اس کے لیے اجر ثابت ہو چکا، اس کے لیے درجہ بلند ہو چکا، تو اب دعا کرنے میں شفا کی کوئی حرج نہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، اور دعا ایک سبب ہے، اور دعا ایک سبب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ زیادہ دیر بیمار رہنے کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ایمان میں کمزور ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان جو ہے وہ تقدیر کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے انسان بعض دفعہ عبادات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہوتا، عبادات صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہوتا، نماز صحیح طریقے سے نہیں، قیام نہیں کر رہا ہوتا، بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ معمول کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا، تو اب اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے دعا کرنے میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ مریض کے پاس جا کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے اوپر یہ خوشی داخل کرنا ہے، اس کے دل کو خوشی پہنچے گی، اس کو ایک اطمینان حاصل ہوگا اور اس کو سکون حاصل ہوگا، خصوصاً جب نیک ہو دعا کرنے والا، جب نیک کرنے والا دعا کرنے والا نیک ہوگا تو اور زیادہ اس کو خوشی ہوگی، اور وہ اس امید سے بھر جائے گا کہ مجھے شفا مل جائے گی کیونکہ نیک آدمی نے میرے لیے دعا کر دی ہے۔ تو اس سے تیمارداری کا حق بھی ادا ہو جائے گا، اور اس سے مریض کو حوصلہ بھی مل جائے گا، اور ایک امید بھی مل جائے گی اس بات کی کہ ایک نیک آدمی نے میرے لیے دعا کر دی ہے اور انشاءاللہ مجھے شفا ملے گی۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ تیمارداری کے لیے گئے ہیں تو آپ کے لیے اجر بھی ثابت ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی اجر ثابت ہو جائے گا، اس کے لیے بھی جو ہے وہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ اصل میں مقصود ہے۔ اور اس حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی صفات کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اس کے اسماء کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، جیسے یا رب الناس، یا رب الناس، یہ اللہ کو ربوبیت کا وسیلہ ہے،
اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کا وسیلہ دے کر یہ جو ہے وہ اس کے نام کا وسیلہ انت الشافی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے نام کا وسیلہ ہے الشافی۔ بعض علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بعض علماء کے نزدیک اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ ادب ہے دعا کے آداب میں سے، اور یہ وسیلے کی جائز قسم ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا، اللہ کی ذات کا وسیلہ دینا، نیک عمل کا وسیلہ دینا، اسی طرح کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا، یہ جائز وسیلے کی قسمیں۔ لوگ ان چیزوں کو تو جانتے نہیں اور ناجائز وسیلوں کی طرف جاتے ہیں، شرکیہ وسیلوں کی طرف جاتے ہیں، کفریہ وسیلوں کی طرف جاتے ہیں، جائز وسیلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو۔ آپ دیکھیں اکثر دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، جیسے اس حدیث کے اندر رب الناس انت شافی، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرے، اور ہر لحظہ مومن اللہ کا محتاج ہے، مومن نہیں بلکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا ہر لحظے میں جو ہے وہ محتاج ہے۔ اور اللہ کی ربوبیت دو طرح کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دو طرح کی ہے، ایک ربوبیت عامہ ہے، ایک ربوبیت خاصہ ہے۔ ربوبیت عامہ اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوقات کے معاملات کو دیکھنا اور ان کو دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہے رزق دینا، اولاد دینا۔ اور ربوبیت خاصہ اللہ کا اپنے اولیاء اور انبیاء کے ساتھ عنایت اور اہتمام کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ربوبیت خاصہ ہے، یہ ربوبیت خاصہ ہے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، سبحان ربی کا رب العزت، اور رب العالمین، رب العالمین عام ربوبیت ہے، اور ربی کا رب العزت یہ ربوبیت خاصہ ہے۔ اور یا ربنا، اے ہمارے رب، یہ ربوبیت خاصہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ جی اگر کوئی سوالات ہیں تو آخر میں رکھیں، سوالات ہیں تو آخر میں رکھیں، انشاءاللہ آخر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم دیا جائے گا۔ فی الحال ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ حدیث جو ہیں وہ ہم ان کو مکمل کریں اور ان کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے حدیث نمبر 9، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانا اذا اشتکا الانسان، جب بیمار ہوتا کوئی انسان۔ ایک حدیث میں کانا اذا اشتکا، اس نسخے میں جو آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں اس میں قالت اذا اشتکا ہے، لیکن بعض نسخوں میں کانا اذا اشتکا تھا، جب کوئی انسان بیمار ہوتا یا یعنی مریض ہوتا انسان کا کوئی عضو، بیمار ہوتا انسان کا کوئی عضو، منہ اس سے، الشیء کا معنی کوئی عضو، منہ اس سے، او کانت بھی کرحتن، یا اسے کوئی پھوڑا ہوتا، او جرح یا زخم ہوتا۔ کرحتن جو ہے یہ پھوڑے پھنسی کو کہتے ہیں، جو پھوڑے پھنسی نکل آتے ہیں، تو یہ دعا جو ہے یہ پھوڑے پھنسی کے علاج کے لیے بھی ہے، عام زخموں کے لیے بھی ہے۔ تو جب کوئی انسان جو ہے اس کے بدن میں کوئی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی، کوئی مرض ہوتا، کوئی بیماری ہوتی، او کانت بھی کرحتن، یا اسے کوئی پھوڑا پھنسی ہوتا، او جرحن، یا کوئی زخم تلوار وغیرہ سے لگ جاتا یا کسی اور چیز سے، قال النبی باصبعہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے۔ یہاں قالا کا معنی اشارہ، قالا کبھی اشارہ کے معنی میں آتا ہے، کبھی قالا قول کے معنی میں آتا ہے، یہاں قالا بمعنی اشارہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے باصبعہ، اپنی انگلی کے ساتھ، اور مراد یہاں انگلی سبابہ ہے، سبابہ انگلی جو شہادت کی انگلی ہے۔ اور یہ جو اصبعی ہے، اصبعی، اس پر کئی اعراب ہیں، جس طرح بھی پڑھیں گے غلط نہیں ہوگا۔ اسبع، 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 تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اسبو، اسبع، اسبع، اسبو، اسبی، اسبع، 9 وجوہات امام نووی نے ذکر کی ہیں۔ تو آپ اشارہ کرتے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ بسم اللہ، ای اتبرک بسم اللہ، بسم اللہ کا معنی ای اتبرک بسم اللہ، میں تبرک حاصل کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اتبرک بھی، ای اتبرک بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتا ہوں۔ تربت ارضنا، یہ تربت خبر ہے مبتدا کی، اور اس کی مبتدا یہاں محذوف ہے، اور وہ ہے ہی، ہی یہاں محذوف ہے، مقدر ہے، اصل ہے ہی تربت ارضنا، یہ ہماری سرزمین کی مٹی،
हादिही ये तुरबत अर्दीना, हमने कहा कि यहाँ हाजी ही मुब्तदा महजूफ है, असल है हादी ही तुरबत अर्दीना, तो ये खबर है उसकी तुरबतु, तो हादी ही तुरबत अर्दीना असल है कि ये हमारी जमीन की मट्टी, बिरीकती बादीना, बिरीकती बादीना, यानी ये हमारी जमीन की मट्टी जो मिली हुई है हमारे हम में से बाज के लुआब के साथ, ये हमारी सरजमीन की मट्टी बिरीकती बादीना यानी ममजूजतुन बिरीकती बादीना, जो मिली हुई है हम में से बाज के लुआब के साथ, हम में से बाज के लुआब के साथ, लियुशफा ताकि शफा दिया जाए, सकीमुना हमारा मरीज और हमारा बीमार, बिइज़्नि रब्बिना हमारे रब की इजाजत के साथ, बिइज़्नि रब्बिना हमारे रब की इजाजत के साथ। तो मतलब ये है कि हमारे सरजमीन की मट्टी हम में से बाज के लुआब के साथ ये इस वजह से है ताकि हमारा मरीज जो है वो शफायाब हो जाए, यानी शफा दिया जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत या उसके हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म या उसकी इजाजत से। ये एक दम है, और ये दम जख्मों के लिए, फोड़े फिंसियों के लिए, या बाज़ उलमा कहते हैं किसी भी तकलीफ और दर्द के लिए ये दम किया जा सकता है। इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि अपनी उंगली पर जो है कुछ लुआब लगाएं, और वो लुआब लगाकर आप मट्टी पर लगाएं, और मट्टी पर लगाकर आप ये जख्म पर रख के, वो मट्टी जो आपने उंगली पे लगाई है वो जख्म पर या फोड़े फिंसी पर रख के आप ये पढ़ें, बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दीना बिरीकति बादीना लियुशफा सकीमुना बिइذनि रब्बीना। ये दुआ आप पढ़ें, साथ ऊपर उसके जो है वो जख्म के उसको उंगली को रगड़ें जिस पे आपने मट्टी लगाई है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मरीज जो है वो शफायाब हो जाएगा। और हर तकलीफ के लिए, हर दर्द के लिए ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का बताया हुआ दम और इलाज है, और इलाज है। और इससे पता चलता है कि जो हमारे वतन की मट्टी होती है उसका हमारे मिजाज पर बड़ा असर है, लुआब का भी और उसका भी। जब लुआब वतन की मट्टी के साथ मिल जाए तो वो तासीर रखता है। उलमा ने जिक्र किया है कि तिब ने, कई तिब की जो रिसर्च उलमा ने की, अतिब्बा ने, उसने ये साबित किया कि जो रीक है यानी जो लुआब है उसका मिजाज की तब्दीली में असर है, और जो वतन की मट्टी है उसकी तासीर है मिजाज को महफूज करने में, उसकी तासीर है इंसान के मिजाज को महफूज करने में। हाफिज इब्ने हजर ने और कई उलमा ने जिक्र किया है कि नेचुरली तौर पर अगर वतन की मट्टी के साथ लुआब मिला लिया जाए और साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माओ सिफात का तबर्रुक लिया जाए तो कई बीमारियां जो हैं उससे इंसान को सुकून और आराम मिलता है। और वतन की मट्टी, वतन का पानी, इन चीजों का इंसान की सेहत पर असर है। अगर आप प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर आजमाना चाहते हैं तो आप जब एक मुल्क से, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो उसका पानी बाज दफा आपको मुआफिक नहीं रहता, उसकी आबो हवा आपको मुआफिक नहीं रहती, हत्ता कि उस मुल्क का खाना पीना आपको मुआफिक नहीं रहता। इस वजह से जो लोग सऊदी अरब जाते हैं हज उम्रे के लिए, एक दफा बीमार होते हैं, उनको बुखार होता है, उनका मिजाज बदल जाता है, उनकी तबीयत में आप समझें कि एक अजीब सी तब्दीली आती है, इतदाल से उनका मिजाज, उनकी तबीयत निकल जाती है, उनका बदन। उसकी वजह क्या है कि वो खुराक आपके वतन की नहीं, आपके वतन की मट्टी से नहीं, वो पानी आपका नहीं। और ये चीज़ें बड़ी असरअंदाज होती हैं। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए तो मदीना की आबो हवा में जो वबाएं थी, यहूदियों के रहने की वजह से वहां मदीना की आबो हवा आलूदा हो चुकी थी और उसमें कई वबाएं पैदा होती थी। बुखार सहाबा को होता था तो सहाबा बड़ी अजीब अजीबोगरीब किस्म के अशार पढ़ते थे, हजरत बिलाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो सहाबा बड़े परेशान थे इब्तिदा में जब हिजरत करके मदीना आए, क्योंकि मदीना वबाओं का गढ़ था। अल्लाह के रसूल ने दुआ की कि या अल्लाह इस मदीना के बीमारियों को, बुखार को जोफा में मुंतकिल कर दे, जोफा वाली साइड पे। और जोफा मीकात है मवाकीत में से। उलमा ने लिखा है कि आज भी अगर कोई जोफा में जाके पानी पीता है तो उसको बुखार हो जाता है। आज भी अगर कोई जोफा में जाकर वहां से पानी पीता है तो उसको बुखार हो जाता है, उसकी मिजाज में तब्दीली आ जाती है और वो उसका बदन एतदाल से निकल जाता है। इससे ये पता चला
میڈیکل سائنس تحقیقات یہ بات بتاتی ہیں کہ انسان کے وطن کی مٹی اور اس کا لعاب، اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ اس کو اپنے منہ سے کھجور نرم کر کے اس کے منہ میں ڈالتے تھے، اس کے منہ میں ڈالتے تھے۔ اب ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تبرک لینا مقصود ہوتا تھا، اور ایک یہ کہ انسان کا لعاب جب میٹھی چیز کے ساتھ مل کر بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے جاتا ہے تو وہ میڈیکلی طور پر بچے کے لیے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک ہے خالی میٹھی چیز ڈالنا اور ایک ہے اس کے ساتھ لعاب لگا کر ڈالنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اس بچے کا اپنا بھی تو لعاب ہے، اس بچے کا اپنا لعاب جو ہے اس پر ابھی تک اس وطن کی مٹی مؤثر نہیں ہوئی، اس پر اس وطن کی مٹی ابھی تک اس نے اثر نہیں دکھایا، کیونکہ اس نے ابھی تک وطن کی مٹی کا کچھ کھایا ہی نہیں، ابھی تک تو وہ یعنی زمین دنیا میں آیا ہے، ابھی تک اسے دودھ بھی نہیں پیا، تو ابھی تک اس پر وطن کی مٹی کی پیدا کردہ چیزیں مؤثر نہیں ہوئی۔ لیکن جو ماں باپ اس کو اپنے منہ سے نرم کر کے چیز ڈال رہے ہیں، ان کے لعاب کی تاثیر میں وطن کی مٹی آ چکی ہے، اس سے پیدا کردہ چیزیں وہ کھا چکے ہیں، اور ان کے اندر وہ امتزاجیت جو ہے، وہ جو ایک ملاوٹ ہے وہ ہو چکی ہے مٹی اور لعاب کی آپس کے اندر، وہ چیزیں کھانے کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ بچے کے پیٹ میں جب سب سے پہلے وہ چیز جاتی ہے تو اس کو فائدہ دیتی ہے میڈیکلی طور پر، صحت کے اعتبار سے، یعنی اس اعتقاد سے نہیں کہ وہ بابرکت ہے یا اسے برکت حاصل ہوتی ہے، نہیں، وہ میڈیکلی طور پر ہی فائدہ دیتی ہے۔ اس وجہ سے ایک ہے گڑتی دینا بچے کو اور ایک ہے کسی سے برکت لینے کے لیے دلوانا، دونوں میں فرق ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا بطور برکت کے کسی سے گڑتی دلوانا، لیکن بچے کو گڑتی دینا یہ سنت ہے، آج بھی سنت ہے کہ ایک کوئی میٹھی چیز منہ میں ڈال کے نرم کر کے اس کو بچے کے منہ میں ڈالا جائے، یہ اس کے پیٹ میں اگر پہنچتی تو فائدہ دیتی ہے اس کو۔ تو اسی طرح اس طریقے سے دم کرنا، اور اب علماء میں اختلاف ہوا کہ یہ مدینہ کی مٹی کے ساتھ خاص ہے یا کسی بھی وطن کی مٹی۔ صحیح بات یہ ہے واللہ عالم کہ یہ مدینہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ کوئی بھی وطن کی مٹی جو ہے وہ اگر اس کے لعاب کے ساتھ لگا کر یہ دم کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ مؤثر ہوگا اور وہ فائدہ دے گا، لیکن اس میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں شفا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی آخر میں فرماتے تھے بِإِذْنِ ربینا، ہمارے رب کی اجازت کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ دم یہ پھوڑے پھنسی کے لیے یا دردوں کے لیے کرنا مسنون اور مستحب ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام سے تبرک لینا جائز ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دم جو ہے وہ کتاب و سنت کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، عام یعنی عربی مفہوم جو سمجھ آنے والی عبارت ہے اس سے بھی جو ہے وہ دم ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام کلام سے دم کیا۔ یہ عام کلام ہے، یہ قرآن کی آیت تو نہیں، یہ عام کلام ہے، تو عام کلام بھی دم کے اندر ہو سکتی لیکن شرکیہ نہ ہو، شرکیہ نہ ہو، مفہوم ہو، سمجھ آنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام کا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے تبرک اللہ کے نام کا واسطہ ہے۔ بِإِذْنِ ربینا کا معنی اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس حکم کے بغیر جو ہے نہ بیماری آتی ہے نہ جاتی ہے، نہ بیماری آتی ہے نہ بیماری جاتی ہے، لہذا جب اللہ کے حکم سے سب کچھ ہے تو شفا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، روزی، مال، اولاد، ہر چیز خیر اللہ سے طلب کرنی چاہیے، کیونکہ سب کچھ اس اللہ کے ہاتھ میں، خالق مالک مدبر وہی ہے، تو اسی سے ہمیں یہ سب چیزیں طلب کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 10 نمبر حدیث ہے وعنہا، اور انہی سے روایت ہے، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اذا اشتکا، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے، اشتکا کا معنی ای مریضا، جب بیمار ہوتے، نفث علی نفسہ، تو آپ پھونکتے اپنے آپ پر، علی نفسی کا معنی اپنے آپ پر، یعنی اپنے آپ کو دم کرتے۔ نفث جو ہے یہ پھونکنے کی طرح ہی ہے، یہ پھونکنے کی طرح ہی ہے، ایک ہوتا ہے تفل، ایک ہوتا ہے نفث۔ تفت جو ہے اس کے اندر، تفل کے اندر جو ہے کچھ ساتھ لعاب کے ذرات بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ تھوکنے کے قریب قریب ہوتا ہے، تھوکنا تو نہیں لیکن تھوکنے کی شکل میں ہوتا ہے، اور جو نفث ہوتا ہے یہ پھونکنے کے قریب ہے۔ تو گویا کہ 4 چیزیں ہیں، ایک ہے پھونکنا، ایک ہے یعنی نفخ، نفث، تفل اور بسق، یہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں، نفخ خا کے ساتھ، نفخ، نفث، تفل، تا فا لام، تفل اور بساق، بسق، اس کو کہتے ہیں بسق صاد کے ساتھ، بسق، جیسے بسق یبسکو، تھوکنا۔ نفخ کے اندر خالی پھونک ہوتی ہے،
خالی پھونک ہوتی ہے، اور نفس جو ہے یہ آہستہ سے پھونک مارنا، لیکن اس کے اندر کچھ ذرات، کچھ ذرات، اور جو تفل ہے، تفل کے اندر تھوکنے کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر لعاب نہیں ہوتا بلکہ ذرات ہوتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ تھوکنے کا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تھو 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 تھو، اس طرح کر کے، یہ تفل ہے، یہ تفل ہے۔ اور بسق یا بساق، اس کا معنی تھوکنا، جس کے اندر لعاب آپ تھوکتے ہیں کہیں کسی جگہ، تو اس کو تھوکنا کہتے ہیں، اس کے اندر لعاب باقاعدہ سب نکالا جاتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ تو جب آپ بیمار ہوتے، نفس اعلی نفسی، تو آپ پھونکتے اپنے آپ پر۔ کیسے پھونکتے تھے اس کا طریقہ دیگر حدیث میں موجود ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے کرتے، دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے جیسے ہم دعا کرتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھ اکٹھے کرتے، ان کے اندر معوذات پڑھتے، معوذات پڑھ کے آپ ان میں پھونکتے، اور پھر ان کو اپنے جسم پر مل لیتے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر مل لیتے۔ یہ ہے دم کرنے کا طریقہ جو اللہ کے نبی اپنے آپ کو کرتے تھے، اور زیادہ تر یہ آپ رات سونے سے پہلے کرتے تھے، زیادہ تر آپ یہ سونے سے پہلے کرتے تھے، لیکن جب کبھی بیمار ہو جاتے تو پھر اس طرح آپ کرتے تھے۔ تو یہ مطلب ہے نفس اعلی نفسی، اپنے آپ پر آپ جو ہے وہ پھونکتے، بالمعوذاتی یا معوذات، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، معوذات بھی اور معوذات بھی۔ معوذات ہو تو پھر مراد وہ صورتیں جن کے واسطے سے پناہ حاصل کی جاتی ہے، اور معوذات ہو تو پھر مراد وہ جو پناہ دینے والی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ معوذات کے ساتھ یا معوذات کے ساتھ اپنے آپ پر پھونکتے، اور معوذات سے مراد معوذتین ہے، یا پھر معوذتین اور سورہ اخلاص۔ اگر جمع ہے تو جمع کیوں آیا ہے، معوذات کیوں ہے، پھر معوذتین آنا چاہیے تھا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ معوذتین کے اندر آخری دو صورتوں کے اندر کلمات ہیں، آیات ہیں، اور وہ آیات جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ شفا کا ذریعہ بنتی ہیں، تو اس وجہ سے معوذات جمع لایا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، معوذات اس وجہ سے بولا ہے چونکہ معوذتین کے ساتھ سورہ اخلاص بھی ہے، اور سورہ اخلاص جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے دم کا، اس وجہ سے معوذات بولا ہے۔ تو دونوں طریقے صحیح ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مسح عنہ، اور آپ یعنی مسح کا معنی چھوتے، عنہ اس سے اپنے آپ کو، یعنی اپنے بدن کو، بیدی اپنے ہاتھ سے، اپنے آپ کو، اپنے بدن کو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے، یعنی اپنے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرتے، اپنے بدن پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنا ہاتھ پھیرتے۔ تو فرماتی ہیں کہ فلم مشتکا وجعہ، جب آپ بیمار ہوئے اپنی اس بیماری میں، الذی توفی فی، جس میں آپ فوت ہوئے، کنت انفث علیہ، میں پھونکا کرتی تھی آپ پر، بالمعوذات، معوذات کے ساتھ، التی کان ینفث، وہ جن کے ذریعے اللہ کے نبی اپنے بدن پر پھونکا کرتے تھے، وامسح بید النبی، اور میں اپنا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے نبی کا ہاتھ آپ کے بدن پر پھیرا کرتی تھی۔ یعنی جب اللہ کے نبی زیادہ شدید بیمار ہو گئے اور آپ حرکت نہیں زیادہ کر سکتے تھے، تو پھر حضرت عائشہ فرماتی میں اللہ کے نبی کو دم کرتی تھی، اور اللہ کے نبی کا ہاتھ بطور برکت کے، چونکہ اللہ کے رسول کا ہاتھ بابرکت ہے، تو اس سے برکت کے حصول کی غرض سے میں اللہ کے رسول کا ہاتھ آپ کے بدن پر پھیرا کرتی تھی پکڑ کر۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ، یعنی حضرت عائشہ سے انہی الفاظ کے ساتھ دونوں میں ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالت، حضرت عائشہ نے کہا، کانا تھے اللہ کے رسول، اذا مرض، جب بیمار ہوتا، احد، کوئی ایک، من اہل بیتی ہی، آپ کے گھر والوں میں سے، نفث علیہ، تو آپ اس پر پھونک مارتے، بالمعوذات، معوذات کے ساتھ۔ لیکن یہاں ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں، یا تو معلوم ہونے کی وجہ سے ہاتھ پھیرنے کو حذف کر دیا گیا، چونکہ یہ عادتاً ہاتھ پھیرا جاتا تھا اور ہاتھ پھیر کر پڑا جاتا تھا، یا پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی یا اکثر آپ ہاتھ پھیر کے دم کرتے تھے، کبھی کبھی آپ جو ہے وہ بغیر اس کے بھی۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاتھ رکھ کے دم کرنا، اس کی بڑی تاثیر ہے، ہاتھ رکھ کے دم کرنے کی بڑی تاثیر ہے۔ اس وجہ سے خالی پھونک سے زیادہ مؤثر ہاتھ رکھ کے دم کرنا ہے، ہاتھ رکھ کے دم کرنا زیادہ مؤثر ہے صرف خالی پھونکنے سے۔ آپ دیکھیں اکثر حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ پڑھیں گے، صحابہ کرام آپ کے پاس لائے جاتے، بچے لائے جاتے، آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، آپ ساتھ کچھ پڑھتے، دم کرتے، یہ طریقہ آپ کا تھا۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پانی کے اندر پھونک نہیں ماری جائے گی، پانی کے اندر پھونکا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کے یا اس پر ہاتھ رکھ کے پڑا جائے گا، اس پر ہاتھ رکھ کے یا اس کے اندر ہاتھ ڈال کے پڑا جائے گا، اور اس کی بہت بڑی تاثیر ہے، اس کی بہت بڑی تاثیر ہے، واللہ بہ علیم، اللہ ہی اسے جانتا ہے۔
اچھا جی، تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کے اندر کئی ایک ہمارے لیے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یعنی مذکورہ آپ سمجھیں کہ معوضات کے ذریعے دم کرنا یہ مشروع اور مسنون ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ اسی طرح پھونکنا مریض پر اور ہاتھ سے اس کو دم کرنا ہاتھ رکھ کے، یہ مشروع اور جائز ہے، لیکن غیر محرم کے علاوہ۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے، افضل یہ ہے اپنے آپ کو خود دم کریں، اور کسی دوسرے سے بھی دم کروایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی برکت کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں برکت تھی، اس وجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیماری کی حالت میں آپ کا ہاتھ پھیرا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ آپ کے بدن پر۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ دم کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ پھونک مارنا جائز ہے، دم کی صورت میں پھونک مارنا جائز ہے، لیکن پانی کے اندر نہیں، مشروب کے اندر نہیں۔ چلیے، اس کے بعد ہمارے پاس حضرت عثمان بن ابی العاص ان کی روایت ہے۔ وان عثمان ابن ابی العاص الثقفی الطائفی، یہ طائف سے تعلق رکھتے ہیں اور بنو ثقیف سے ہیں، اور یہ جب طائف فتح ہوا تو اس وقت یہ مسلمان ہوئے، اور اللہ کے رسول نے ان کو طائف کا امیر بنایا، اللہ کے رسول نے ان کو طائف کا والی اور امیر بنایا۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص کی وفات 51 ہجری میں، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور امارت میں ان کی وفات ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ انہو شکا، انہوں نے شکوہ کیا اللہ کے رسول کے پاس، وجعن، بیماری کا، یعنی ذکر کیا اللہ کے رسول کے سامنے اپنی بیماری کو، یہ مطلب ہے۔ تو اپنی بیماری کا شکوہ یعنی اپنی بیماری کو بیان کیا اللہ کے رسول کے پاس، یجدہ فی جسدہ، جو پاتے تھے وہ اپنے جسم میں، یعنی ان کے جسم میں، مراد ان کے پیٹ میں مرض تھا، بیماری تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے اس کو بیان کیا۔ فقال له رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے انہیں سکھایا، فرمایا ضع یدک، آپ اپنا ہاتھ رکھیں، علی الذی، اس جگہ پر یا اس چیز پر، یعلم، جو آپ کو تکلیف دیتی ہے یا جس میں تکلیف ہے، من جسدی کا، آپ کے بدن میں سے، آپ کے بدن میں سے جس حصے میں تکلیف ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھیں، وقل، اور یہ پڑھیں، بسم اللہ ثلاثا، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھیں، وقل 7 مرات، اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، یہ پڑھیں کہ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بعزت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عزت کے واسطے سے، وقدرتہ، اور اس کی قدرت سے، من شر ما اجد، ہر اس چیز کی شر سے جو میں پاتا ہوں، وحاذر، یا اس سے میں مستقبل میں ڈرتا ہوں۔ وحاذر کا معنی اس سے خوف زدہ ہوں یا ڈر رہا ہوں۔ اجدو کا معنی جو موجودہ ہے، اجدو کا معنی جو میں اس وقت پا رہا ہوں، اور حاضر کا معنی جو جس چیز کا مجھے ڈر ہے یا جس چیز سے میں خوف زدہ ہوں مستقبل میں، یعنی جس کا مستقبل میں حصول متوقع ہے، اس سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اسی طرح اس چیز سے بھی، حاضر کے 2 معنی ہیں، حاضر کے 2 معنی ہیں۔ حاضر کا معنی اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں یا خوف زدہ ہوں۔ اب اس سے 2 چیزیں مراد ہیں، یا تو یہ ہے کہ مستقبل کے اندر خوف اور غم جو متوقع ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس مرض کے مستمر اور جاری رہنے سے، اس مرض کے مستمر اور جاری رہنے اور پورے بدن میں پھیل جانے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ معنی کلیئر ہو گیا جی؟ لہذا ما اجدو یعنی حالین، اس وقت جو میں پا رہا ہوں، اے اللہ اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور وہ احاذر کا معنی جس سے میں مستقبل میں ڈرتا ہوں، جس کا حصول متوقع ہے، وہ غم ہے، وہ پریشانی ہے، یا اس بیماری کا مستمر اور جاری رہنا، یا پھر اس بیماری کا پورے بدن میں پھیل جانا، ان سب سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یا تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی جامع معنی دعا ہے۔ فقال، تو صحابی رسول کہتے ہیں، ففعلت، تو میں نے ایسا کیا، فاذهب اللہ ما کان بی، تو اللہ لے گیا وہ بیماری جو مجھے تھی، فاذهب اللہ، تو لے گیا اللہ سبحانہ وتعالی، ما کان بی، جو مجھے مرض اور بیماری تھی، جو مجھے مرض اور بیماری تھی وہ مجھے اللہ تعالیٰ لے گیا۔ تو اس حدیث کے اندر ہے مذکورہ دم کرنا، اس کی سنت ہونے اور مشروعیت کا بیان ہے
کہ مذکورہ دم جو ہے یہ مسنون اور مشروع ہے اور جائز ہے اور جائز دموں میں سے ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی دم کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا اسے پہنچانا چاہیے، یعنی خود اپنے آپ کو دم کر لیں یا اس کو بتا دیں طریقہ یا خود اس کو دم کر دیں، یہ سارے یعنی نفع پہنچانے کے طریقے ہیں۔ دوسرا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنی بیماری کو بیان کرنا یہ شکوہ نہیں ہے، مخلوق کے سامنے یہ جزا فضا ہونا نہیں، یعنی یہ بے صبری کی دلیل نہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی بیماری کا ذکر کیا حضرت سعد کے سامنے، صحابہ آپ کے سامنے بیماری کا ذکر کرتے تھے، اگر ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس کو بھی بتائیں گے، صاف ظاہر ہے۔ لہٰذا کسی کو پوچھنے پر یا اس کو اپنی بیماری کا بتانا یہ مخلوق کے سامنے خالق کا شکوہ نہیں، یہ مخلوق کے سامنے خالق کا شکوہ نہیں، اور نہ یہ تقدیر پر اعتراض ہے اور نہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ شکوے کے انداز میں جزا فضا کرتے ہوئے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر یہ بیان کرتا ہے تو پھر یہ توکل علی اللہ کے خلاف ہے، پھر یہ گناہ ہے، پھر یہ معصیت ہے، اس سے بچنا چاہیے انسان کو، اس سے انسان کو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اور اسی طرح جو ہے وہ اسباب اختیار کرے۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں اور توکل کے منافی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ 12 نمبر حدیث ہے۔ وہاں نبی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، سعد بن مالک بن سنان، اور یہ ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے بکثرت اللہ کے نبی سے احادیث بیان کی، یعنی سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے صحابہ کرام میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری ہیں بیان کر۔ اور خدری جو ہے یہ خدر ان کے جد اعلیٰ کی طرف، ان کے خاندان کی طرف نسبت ہے، ان کے خاندان میں سے کوئی خدر تھے جن کی طرف یہ نسبت ہے خدری۔ انا جبریلا، بے شک جبریل امین سید الملائکہ، اتا النبی آئے اللہ کے نبی کے پاس، فقال اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشتکیتا یعنی اشتکیتا کہ آپ مریض ہیں، یعنی جبریل نے آ کر پوچھا حل انت مریض، اشتکیتا کا معنی حل انت مریض، کیا آپ بیمار اور مریض ہیں؟ فقال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ کسی کو اپنی بیماری کا بتانا یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ تقدیر پر ایمان کے خلاف نہیں، یہ جائز اور مشروع ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی جبریل کو کہا ہاں میں بیمار ہوں۔ قال، تو جبریل نے پھر یہ دم کیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ دم کیا، آپ نے کہا ہاں، جبریل نے پھر کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے تبرک لے کر ارقی کا میں آپ کو دم کرتا ہوں، من کل شیء ہر چیز سے، یؤذی کا جو آپ کو اذیت دے رہی ہے، من شر کل نفس ہر نفس کی شر سے، او عین حاسد یا حسد کرنے والی نظر اور آنکھ سے، اللہ یشفی کا اللہ آپ کو شفا دے، بسم اللہ ارقی کا میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ پھر آخر میں دوبارہ کہا بسم اللہ ارقی کا، تاکید کے لیے اور تبرک کے لیے، تاکید کے لیے اور تبرک کے لیے اور منافع کے مکمل حصول کے لیے، اور منافع کے مکمل حصول کے لیے۔ لہٰذا یہ دم جو ہے یہ نظر کا دم بھی ہے، یہ جادو کا دم بھی ہے، اور یہ ہر شر اور ہر جو ہے وہ مصیبت کے آنے پر یہ دم جو ہے وہ بیماری پر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ دم کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں نا تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سید الملائکہ سید البشر کو دم کر رہے ہیں، یعنی اس دم کی قیمت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا، اس دم کی اہمیت آپ جاننا چاہتے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے کہ سید الملائکہ جبریل امین سید البشر کو دم کر رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ۔ تو یہاں سے اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت اور اس کے مؤثر اور مفید ہونے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں بھی اللہ کے نام سے تبرک ہے، اور من کل شر، من کل شر، من شر کل نفس ہر نفس کی شر سے، یعنی جو ذی شر ہے، جو ذی شر ہے شر والی، او عین حاسد یا حسد والی نظر ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ مذکورہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ دم کیا جا سکتا ہے کیونکہ سید الملائکہ سید الرسل کو کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں دلیل ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ مریض لوگوں کو بتائے کہ میں بیمار ہوں، یا ڈاکٹر کو بتائے یا کسی اور کو۔ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات سے دم کرنے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کے ذکر کے ساتھ دم کرنے کا بیان ہے، جیسے بسم اللہ ارقی کا، پھر فرمایا بسم اللہ ارقی کا، اللہ یشفی کا لفظ اللہ کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اس سے حسد کی تاثیر
اور نظر کی تاثیر کا بیان ہے. نظر کی تاثیر بھی حق ہے اور حسد کی تاثیر بھی حق ہے. بعض دفعہ حاسد کا حسد بھی نقصان دیتا ہے، کبھی متعدی ہوتا ہے کبھی ذاتی ہوتا ہے. متعدی کا معنی یہ کہ وہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو بعض دفعہ اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر ہی غضب اور حسد اور جلتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ نقصان پہنچاتا ہے، یعنی حسد جب بڑھ جائے تو وہ متعدی ہو جاتا ہے، آدمی دوسرے کو نقصان پہنچانے تک جاتا ہے. اور نظر جو لگتی ہے دو وجوہات سے لگتی ہے، یا تو تعجب کریں، کوئی چیز دیکھ کر تعجب کریں، حیران ہو جائیں اور اس پر برکت کی دعا نہ کریں. اگرچہ بندہ حاسد نہ بھی ہو، اگرچہ نظر حاسد والی نہ حسد والی نہ بھی ہو، پھر بھی نظر لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے. اس وجہ سوشل میڈیا پر بچوں کی تصویریں وائرل کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنی تصویریں وائرل کرنا چاہیے نہ بچوں کی تصویریں وائرل کرنا چاہیے، خصوصاً بچوں کی، کیونکہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے. اس وجہ سے بچوں کی تصویریں روزانہ اپلوڈ کرنا، سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تصویر سے بھی نظر لگ سکتی ہے. اللہ کے نبی میں العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اس سے حدیث علماء نے استدلال کیا ہے کہ نظر بہت جلدی لگتی ہے، یہ حدیث کا معنی ہے، اور لگتی اور حق ہے. اور صحابہ کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سال بن حنیف کا واقعہ معروف ہے کہ وہ نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، تو ایک گزرنے والے نے کہا کیا خوبصورت جسم ہے، وہ فوراً وہاں بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تم میں سے کوئی چیز دیکھے اس کو بھلی لگے، اچھی لگے، تو برکت کی دعا کرے. اذا احدکم فی اہلہ و مالہ او فی نفسہ شیئا فاعجبہ فلیدعو بالبرکہ. جب تم میں سے کوئی اپنے آپ میں، حتیٰ کہ اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، آپ کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے، ماں باپ کی نظر لگ جاتی، تو جب تم میں سے کوئی اپنے آپ میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں کوئی اچھی چیز دیکھے، فرمایا فلیدعو بالبرکہ، برکت کی دعا کرے. لہذا نظر دو وجہ سے لگتی، یا تو کوئی چیز اچھی دیکھ کر اس پہ برکت کی دعا نہ کرنا، یہ بھی بعض دفعہ سبب بن جاتا ہے. بعض دفعہ حاسد ہوتا ہے، حسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے، حسد کی وجہ سے بھی. تو یہ دو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ دعا دونوں کے لیے ہے، یہ دعا دونوں کے لیے، جس طریقے سے بھی نظر لگے اس کی یہ دعا بہترین دعا ہے. اور آپ سمجھیں کہ اس حدیث کے اندر مذکورہ جو دعا ہے، مذکورہ کلمات کے ساتھ یہ کرنا مستحب ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی بشر ہیں، اور اللہ کے نبی بھی اس طرح بیمار ہوتے تھے جیسے دیگر لوگ بیمار ہوتے تھے. آپ کوئی نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے تخلیق کردہ نہیں ہے، آپ بشر ہیں، عام انسان ہیں. فرق یہ کہ آپ رسول اور نبی ہیں، اور دیگر لوگ جو ہے ان کا مقام وہ نہیں ہے، یہ فرق ہے. باقی آپ بیمار بھی ہوتے تھے، آپ جو ہے وہ سوتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کی اولاد اور ازواج بھی تھیں. یہ ساری دلیل ہے کہ آپ بشر ہیں. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی. قرآن میں متعدد دلائل اس کے موجود ہیں. چلیے جی اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کوئی سوال، کوئی استفسار، کوئی اشکال اب آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر لنک آ جائے دوسری کلاس کا تو آپ جا سکتے ہیں، جو لوگ رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں، باقی جائیں. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. سر وعلیکم میرا السلام. یہ کوشچن جی تھا کہ جو اللہ کی صفات یا اسماء ہم بیان کرتے ہیں تو وہ بھی تو ایک طرح سے حمد و ثنا ہوتی ہے نا، جیسے کہ انت شافی انہوں نے کہا، تو وہ ایک ہم تو ہے نا بہرحال اس میں. بالکل یہی ہے، تو اللہ کا نام لینا یہ بھی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. جب آپ کہتے ہیں جی انت شافی، تو انت شافی کے اندر بھی جی مدح جی ہے سر اللہ تعالیٰ کی، آپ نے ذکر تعریف. کیا، سر نہیں آپ نے ذکر کیا کہ نہیں اس نہیں، میں کوئی میری وہ. مراد، میری مراد یہ ہے کہ دعا کے آداب میں جو ذکر کیا جاتا ہے نا کہ پہلے آپ حمد و ثنا کریں، نبی علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجیں، پھر دعا کریں، یہ آداب میں ہے باقاعدہ کہ دعا میں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے، لیکن یہ لازم نہیں، یہ لازم نہیں. وہ تو ٹھیک ہے اللہ کے نام ہے، لیکن حمد و ثنا ہماری مراد ہے. ان الحمد للہ یا الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر، جو اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے حمد و ثنا، وہ جو حمد و ثنا معروف ہے وہ لازم نہیں ہے. جی سر جزاک اللہ. بھائی جی چلیے جی ختم کرتے ہیں پھر ہم کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.